زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسروق۔ ہمارا پچھلے جمعے کا سبق بھی اسی آیت کریمہ پہ تھا، اور اس پہ کافی بات ہو چکی کہ یہ رسولوں کی مقدس جماعت ہے، جن میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں براہ راست اللہ رب العزت سے کلام کا شرف حاصل ہوا، اور کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کے درجات اس سے بھی بلند کر دیے گئے۔ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل عطا فرمائے، اور روح القدس سے یعنی جبرائیل امین سے ان کی مدد فرمائی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ آپس میں قتال نہ کرتے، اس لیے کہ ان کے بعد واضح ہدایات آ چکی تھیں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے ہدایات کو ماننے کی بجائے ان پر اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، کچھ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتے تو ان میں قتال نہ ہوتا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس پر کافی بات ہو چکی۔ جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ ہر انسان کا وجود کھربوں چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتا ہے، اور سب سے چھوٹا ذرہ جسے پھر آگے توڑا نہ جا سکے، یعنی آپ توڑتے جائیں، آخر میں کوئی اتنا ذرہ رہ جائے جس کا توڑنا مشین سے بھی کسی طریقے سے بھی ممکن نہ ہو، اسے ایٹم کہتے ہیں۔ انسانی وجود میں جو سیل ہیں وہ کھربوں ایٹم سے ایک سیل بنتا ہے، اور کھربوں سیل سے ایک وجود بنتا ہے۔ ہر ایٹم میں ایک الگ جہان موجود ہے، اس میں منفی مثبت، جنہیں سائنس کی زبان میں نیوٹران پروٹون کہتے ہیں، اس میں بھی منفی مثبت الیکٹران ہیں،
اس میں بھی ایک سائیکل چل رہا ہے منفی مثبت کا، اس کا بھی اپنا ایک پروگرام ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ خالق کائنات نے جس نے اسے پیدا فرمایا اسے اس کا پروگرام بھی دے دیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا یہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب وہ سارے ایٹم مل کر سیل بنتا ہے تو یہ آج تو سائنس سے بھی ثابت ہے کہ ہر سیل پر اس کا پروگرام دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے یہ کام ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ کھربوں سیل مل کر انسانی وجود بنتا ہے۔ انسانی وجود میں عجیب تر بات یہ ہے کہ ساری مخلوق میں سے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس میں اس کے وجود میں جو روح ہے اس کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے۔ یہ سیل ہیں یا نیوٹران ہیں یا الیکٹران ہیں یا نیوٹران پروٹان ہیں یا ایٹم ہے، یہ کوئی چیز بھی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ساری مخلوق ہے، تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور تخلیق کا جہان بہت وسیع ہے جسے آج تک نہ کوئی ناپ سکا، نہ آئندہ انسانی بس میں ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو بھی تم نہیں گن سکتے اور اس کی مخلوق کے لشکروں کو بھی شمار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ کتنے کائنات میں سیارے، ستارے، کتنے سورج، کتنے چاند، کتنی وسعتیں، اس زمین کے علاوہ کتنے ستارے سیارے اور کتنے موجود ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ کہاں کہاں کتنی مخلوق ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں اس مسجد کے حال میں ہم بیٹھے ہیں اسی فضا میں ہزاروں قسم کی اور مخلوق بھی موجود ہو، وہ بس رہی ہو۔ آپ صرف اندازہ لگا لیجئے کہ جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تو پرائمری کے بچے بھی آکسیجن نائٹروجن پڑھتے ہیں کہ ہم جو سانس خارج کرتے ہیں وہ نائٹروجن ہوتا ہے، جو لیتے ہیں اس میں آکسیجن ہوتی ہے۔ آکسیجن جو ہے وہ ہمارے بدن کو حیات دیتی ہے، اور جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو اس میں سے آکسیجن ختم ہو چکی ہوتی ہے اور نائٹروجن باہر نکلتی ہے۔ وہ نائٹروجن پودوں کے لیے زندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ نائٹروجن ہضم کرتے ہیں اور آکسیجن ڈیلیور کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ ایک عجیب نظام ہے رب العالمین کا۔ زہر سب کے لیے قاتل ہے، سانپ کا زہر، لیکن سانپ کے لیے وجہ حیات ہے، زندگی ہے اس کی۔ تو ہر چیز میں اب نائٹروجن انسان کے لیے موت کا سبب ہے لیکن پودے کے لیے حیات کا سبب ہے۔ پودے کو آکسیجن کی ضرورت نہیں، وہ خارج کر دیتا ہے، اور انسان کو ضرورت ہے، اس کے کام آتی ہے۔ جہاں بھی جو لوگ سرسبز علاقوں میں یا جہاں درخت زیادہ ہوں گے، جہاں وہ لوگ رہتے ہیں وہ نسبتاً زیادہ صحت مند ہوں گے کیونکہ انہیں تازہ آکسیجن ملتی ہے۔ جتنے تنگ شہروں میں اور جتنی تنگ گلیوں میں اور جتنے کنجسٹڈ ایریاز میں لوگ ہوں گے ان کی صحت ان کھلے علاقوں اور جنگلوں میں رہنے والے لوگوں جیسی نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک اپنا ایک نظام وجود کا ہے، اور یہ اتنا لمبا پروگرام ہے کہ اس میں ایک سیل میں جو کھربوں آئٹم ہے تو ہر آئٹم کا ایک الگ کام ہے۔ اب اسے کون کنٹرول کرتا ہے کہ کوئی ایٹم بھی اپنی جگہ سے غلط حرکت نہیں کرتا، کوئی سیل جو ہے وہ اپنی جگہ سے غلط حرکت نہیں کرتا۔ ان کی حرکات کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ جو کائنات کا مالک ہے۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تو تمہارے وجود کے اندر موجود ہے، تم نہیں دیکھ سکتے کیا؟ تم نہیں دیکھتے؟ تمہارے وجود میں سیل کو چھوڑ کر ایک ایٹم کو بھی وہی کنٹرول کر رہا ہے، اسی کا دستے قدرت ہے۔
اسی کے دیے ہوئے پروگرام ہیں، اسی کے حکم کے مطابق حرکت ہو رہی ہے۔ لیکن روح انسانی اس سارے کارگہ تخلیق سے اوپر، جہاں خلق کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے عالم امر کی ابتدا ہوتی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک بھی تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ جتنے یہ باڈی سیلز ہیں وجود میں، ان میں اللہ کریم نے ایک یہ استعداد، انسانی وجود کے سیلز میں ایک یہ استعداد رکھ دی ہے کہ جہاں ان میں اور طلب ہے، وہاں ان میں ایک جستجو اپنے لیے رکھ دی۔ ہر وجود یہ چاہتا ہے کہ کوئی وہ طاقت جس کا مجھ پر کنٹرول ہے، وہ کون ہے، وہ کیسی ہے، میرا اس سے رابطہ رہے۔ یہ جو سوال ہے وہ کون ہے، اسے آپ انسانی تاریخ میں دیکھیں تو جو لوگ جہالت کی نظر ہو گئے، جنگلوں میں نکل گئے، انسانی تہذیب سے آشنا نہ رہے، بے لباس رہتے ہیں، گند مند جو کچھ آتا ہے کھاتے ہیں، کچا پکا جو کچھ، انسانوں کو بھی مار کر کھا جاتے ہیں، ان میں کوئی قاعدہ ضابطہ نہ ہوگا، لیکن مذہب کے نام پر کچھ رسومات ضرور ہوں گی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ لباس سے بے نیاز ہیں، آداب و اخلاق سے بے نیاز ہیں، قانون و ضابطے سے بے نیاز ہیں، لیکن مذہب سے بے نیاز نہیں ہیں۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے اس سیل، ہر سیل میں یہ سوال رکھ دیا ہے کہ کون ہے جو مجھے چلا رہا ہے۔ یہ ہر سیل کا سوال جمع کریں تو انسان کے سامنے جتنا بڑا اس کا وجود ہے، اتنا ہی بڑا اس کے سامنے یہ کوسچن مارک کھڑا ہے کہ مجھے کون ہے جو مجھے کنٹرول۔ اب اگر جب وہ اپنی استعداد، اپنے دماغ، اپنی عقل، اپنے شعور پہ جاتا ہے تو کسی نے بہت بڑا درخت دیکھا تو اس نے کہا یہ بہت بڑی طاقت ہے، مجھے یہ کنٹرول کرتا ہو۔ کسی نے سورج کو، کسی نے ستاروں کو، کسی نے کسی اندیکھی مخلوق کے تصور کو، جنوں کو، کسی نے فرشتوں کو، کسی نے مجسمے بنا لیے، بت تراش لیے کہ وہ اندیکھی طاقت ان بتوں میں رہتی ہے جو مجھے کنٹرول۔ یہ ساری انسانی دماغ کی اس سوال کے جواب دینے میں ناکام کاوشیں ہیں۔ اس کا حقیقی جواب انسان کو ملتا ہے جب اس کا تعلق اللہ کے نبی سے ہوتا ہے۔ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں، اور ہر نبی کے قلب اطہر میں یہ جو سیلوں کا نظام ہے، اسے جوڑ کر رگیں بنی، پٹھے بنے، پھر اعصابی نظام دماغ بنا، پھر اس کا دماغ سے تعلق جوڑ کر تمام وجود کا اعصابی نظام اللہ نے اس سے مربوط کر دیا۔ دماغ میں خیال آتا ہے کہ مجھے یہ قلم اٹھانا چاہیے، دماغ سے حکم ہاتھ کو آتا ہے، اس کے پٹھے حرکت کرتے ہیں، انگلیاں قلم پکڑتی ہیں، تعمیل ہو جاتی ہے، وہ قلم اٹھا لیتا۔ دماغ محسوس کرتا ہے کہ مجھے پانی کی، میرے پیٹ کو، میرے معدے کو پانی کی ضرورت ہے، وہ آگے حکم دیتا ہے، ہاتھ پانی لیتا ہے گھڑے سے، نلکے سے، منہ سے لگاتا ہے، منہ پیتا ہے، اندر جاتا ہے، تو حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ ایک نظام ہے کہ سارا وجود دماغ کے حکم پر وہ سارے رگ و ریشے کام کرتے ہیں، لیکن دماغ پر بھی اس نے جو دل بنایا اس کو حکمران کر دیا۔ اب دماغ جتنے احکام آگے دیتا ہے، دراصل وہ دل کے تابع ہوتے ہیں۔ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ دماغ کو حکم دیتا ہے، دماغ اعصاب کو حکم دیتا ہے، اعضاء و جوارح حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دل میں غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اس آدمی کو گولی مار دو، دماغ یہ احکام ہاتھ پاؤں کو دیتا ہے، ہاتھ گولی مار دیتے ہیں۔
اس کی مرہم پٹی کرنی چاہیے، دل چاہتا ہے اس سے ہمدردی کرنی چاہیے، اسے کچھ پیسے دینے چاہیے، اسے دوائی دینی چاہیے، یہ معذور ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ دل کی بات دماغ تک آتی ہے، دماغ اعضاء و جوارح کو حکم دیتا ہے، آگے تعمیل ارشاد، یعنی ہر وجود میں ایک نظام سلطنت موجود ہے، اس میں حکمران دل ہے اور اس کے احکام پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری دماغ، باقی سارا کچھ اس کے تابع۔ اب نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو نبی کے دل میں تجلیات باری اور برکات الہیہ موجود ہوتی ہیں، نبی کو برکات کا مجموعہ یا جامع بنایا جاتا ہے، جو بھی انسانی سارے اس نظام کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہے وہ ساری دولت نبی کے دل میں موجود ہوتی ہے، اور جتنے لوگوں یا جتنے زمانوں کے لیے مبعوث ہوتا ہے ان سب کی ضرورت پوری کرنے کی قوت اس کے قلب اطہر میں موجود ہوتی ہے۔ اب یہ جو ارشاد ہوا کہ ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات ہم نے بہت بلند کر دیے، تو مفسرین کرام نے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ساری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا۔ اب اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ عالمین میں آ جاتا ہے۔ انسانوں کی طرف تو آپ مبعوث ہوئے، انسان تو مکلف ہے، لیکن ساری کائنات جس کا وجود اور بقا رحمت الہی کی محتاج ہے، جہاں سے رحمت الہی کا دامن سرک جاتا ہے وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اب ساری کائنات کی بقا رحمت الہی کی محتاج ہے، اور آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام کائنات کے لیے آپ رحمت الہی، رحمت الہی مجسم ہو کر وجود اطہر میں آ گیا۔ ہر قلب میں یہ استعداد ہے کہ وہ اس سوال کا جواب اللہ کے نبی سے حاصل کرے، تو جن لوگوں نے انبیاء سے وہ جواب حاصل کیا، اب اس پر یقین کرنے نہ کرنے کا بندے کو اختیار ہے۔ بندے کے پاس یہی اختیار ہے کہ نبی نے دعوت دی، اس پر غور کرے، اسے قبول کر لے، اگر قبول نہیں کرتا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شکر کرنا چاہتا ہے یا ناشکری، اپنے لیے جو راستہ منتخب کرتا ہے اس پر جو وہ چاہتا ہے، جہاں تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، وہ کام وہ کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی پسند جو ہے اس کا نتیجہ وہ یوم حشر کو دے گا۔ ساری تخلیق فنا ہو جائے گی، لیکن انسانی روح عالم خلق سے بالا جہاں عالم امر ہے، انسانی روح عالم امر سے متعلق ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ روح امر ربی سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اب امر صفت الہی ہے، امر جس طرح ذات باری قدیم و دائم و ابدی ہے، اسی طرح امر بھی ازلی و ابدی ہے۔ اللہ کی ذات جس طرح قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ کوئی صفت ایسی نہیں جو کبھی نہیں تھی اور اللہ نے حاصل کر لی، کوئی ایسی نہیں جو اللہ کریم کے پاس ہے اور کبھی نہیں رہے گی، کبھی نہیں۔ جتنی صفات باری ہیں وہ ذات باری کی طرح ازلی و ابدی اور قدیم ہے۔ تو امر بھی صفت باری ہے۔ اب روح امر سے اس نے کیسے تخلیق فرمائی، کس طرح بنائی؟ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا جواب سمجھنے کی استعداد انسانی عقل کو میں نے نہیں دی۔ تمہارے لیے اتنا مان لینا کافی ہے
کہ روح امر سے ہے، خلق سے نہیں۔ امر سے کیسے ہے؟ یہ تمہارا موضوع، یہ تمہاری رسائی سے، مخلوق کی رسائی سے یہ بالا تر بات ہے، یہ خالق کائنات خود ہی جانتا ہے۔ اب چونکہ روح عالم امر سے ہے تو اسے فنا نہیں، امر کو فنا نہیں ہے، تو عالم امر سے روح ہے تو روح کو بھی فنا نہیں، انسانی روح تو ہمیشہ رہے گی۔ روح ہمیشہ رہے گی تو جو ذرات، جو ایٹم سیل بن کر اس کے وجود کا حصہ بنے، ان میں بھی وہ خصوصیت آ گئی روح کی، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ بندہ مر جاتا ہے، جل جاتا ہے، درندے کھا جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے تو کیا بنتا ہے بھائی؟ بگڑ جائے گا، سیل الگ ہو جائیں گے، سیل ٹوٹ جائیں گے، ایٹم بن جائیں گے، تو کیا مشکل ہے؟ پہلے بھی تو ایٹم ہی تھا، عدم سے وجود میں تو وہ ایٹم ہی کو لایا، اسی ایٹم سے اس نے سیل بنائے، انہی سیلوں سے اس نے وجود بنایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اجڑی ہوئی بستی دیکھی اور بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے انا یحیی اللہ بعد موت، اس کی تباہی کے بعد اللہ قادر ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے، میرا ایمان ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن کیسے کرے گا یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں تو بچا کچھ بھی نہیں، ان لوگوں کی تو خاک بھی اڑ گئی، منتشر ہو گئی۔ اللہ کریم نے ان پر نیند بھیج دی اور 100 سال تک سوتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام کے وجود تو خراب ہوتے نہیں، لیکن ان کے پاس گدا تھا، وہ خاک میں مل گئے اس کے اجزاء۔ اسی طرح ان کے پاس کھانا تھا، وہ رکھا رہ گیا۔ اب 100 سال بعد آنکھ کھلی، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، دنیا بدل گئی، صدی میں کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ اٹھے تو انہیں یہی خیال تھا کہ پل بھر آنکھ لگ گئی، مجھے اونگ آ گئی، تو فوراً اللہ کی طرف سے خطاب ہوا کہ بھئی کم لبستہ، کتنی دیر لگا دی آپ نے اٹھنے میں؟ یا اللہ یہی کوئی تھوڑی سی دیر اونگ آگے۔ فرمایا نہیں، تم تو 1 صدی تک سوتے رہے، اور دیکھو تمہارے گدھے کا کیا حشر ہوا، اس کے تو ایٹم بھی الگ ہو گئے، لیکن چونکہ تمہیں حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ کریم انہیں کیسے بنائے گا، تو آؤ میں تمہیں دکھا دوں۔ اب یہ تو اس کا کرم ہے نا، اپنے پیاروں کی اس کے ساتھ بات ہے، اپنے بندوں کے ناز اٹھاتا ہے، اس کے نبی کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ تو فرمایا دیکھو اپنے گدھے کو، دیکھو یہ کیسے بنتا ہے۔ وہ تو وہ دیکھ رہے ہیں، اب ایک ایک ذرہ کہیں کہیں سے اڑ کر آ رہا ہے، کوئی چیل کوے کھا گئے، پتہ نہیں انہوں نے وہ کوے کہاں جا کر مرے، وہ مٹی کہاں جا کر وہ ایٹم ضائع ہوئے، کوئی گدھیں کھا گئیں، وہ کہاں گئیں، کوئی گیدڑ کھا گیا، مرا ہوا گدھا تھا، اسے درندوں نے کھایا، پرندوں نے کھایا، وہ کہاں کہاں جا کر آگے خاک پھیلی۔ اب حضرت عزیر دیکھ رہے ہیں ایک ایک ذرہ، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، وہ جڑتا جا رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، گوشت بن رہا ہے، چمڑا بن رہا ہے، ہر چیز بنتی بنتی وجود مکمل ہوا، اس میں جان پیدا ہوگی، گدھا اٹھ کر کھڑا ہو۔ فرمایا میں ایسے کھڑا کروں گا؟ یہ جو بستی ویران ہے یہ اسی طرح زندہ ہو جائے گی۔ اور دوسری بات فرمایا یہ دیکھ لے جو تو نے کھانا تیرے پاس تھا اسے دیکھ، 1 صدی میں وہ باسی نہیں ہوا، لم یتسنہ، جیسا گرم گرم آپ اٹھائے جا رہے تھے کھانے کے لیے، میں نے اسے ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، اسے وہیں روک دیا۔ یہ کارگاہ حیات میرے دستے قدرت میں ہے، جس چیز کو جہاں روک دوں رک جاتی ہے، جس کو چلا دوں چل جاتی ہے۔ کھانا دیکھا تو ویسا گرم رکھا تھا جیسے ابھی رکھا ہو۔ تو یہ جو باڈی سیل روح سے متعلق ہو گئے ہیں، یہ مر کر برزخ میں بکھر جائیں، قبر کھا جائے، مٹی کھا جائے، جب روز حشر ہوگا، جب روحیں اٹھیں گی قبروں سے تو وجود ساتھ اٹھے، وہی ہر سیل واپس آ جائے گا، پھر روح اور وجود دونوں پھر برابر زندہ ہو جائیں گے۔ حساب کے بعد اللہ جسے جنت بھیج دے گا، جنت میں ہمیشہ رہے گا، پھر اس کے بعد اسے موت نہیں آئے گی، اور جو جہنم چلا جائے گا، کفر ہوگا جس کا،
کفر پر جس کی موت ہوگی پھر اسے جہنم میں بھی ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اب یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے، اس کے لیے جب اس نے یہ کویسچن مارک، ایک سوالیہ نشان انسان کے دل میں رکھا، تو انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور ہر نبی یہ استعداد لے کر آیا کہ جو دل بھی نبی کی دعوت قبول کرے اس دل میں اس کا جواب وہ سمو دے۔ اب یہ لفظوں میں تو ذات باری آنے سے رہی، اندازوں میں تو اللہ سمونے سے رہا، عقل کی گرفت میں آنے سے رہا، لیکن اللہ کا نبی دل میں ایسی کیفیت ڈال دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ اسے نظر نہیں آتا لیکن وہ اسے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی باتیں سنتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اب یہ جو آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ سیدھی بات اللہ سے نہیں کرتے، سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس سے بات کر رہا ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ دکھا سکتے ہو مجھے؟ بتا سکتے ہو؟ کو حد مقرر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ہے، موجود بھی ہے، سن بھی رہا، میں بات بھی کر رہا۔ اگر اس بات کو نہ مانے تو پھر یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ ارے تو اتنا جانتا ہے اللہ کو کہ ایک ایک صفت اس کی بیان کر رہا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ ساری تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، سارے کمالات صرف تیرے لیے، ساری کارگاہ حیات صرف تیری ہے، ساری خوبیاں صرف تیری ہیں، کوئی نہیں تیرا ہمسر، کوئی نہیں تیرا ثانی، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے نبی کا کمال کہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آنکھ میں وہ قوت نہیں، عقل نہیں سمجھ سکتا، عقل میں وہ قوت نہیں، عقل روح کو نہیں سمجھ سکتا تو اللہ کو کیسے سمجھے گا؟ تو نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ یہ میں اس اللہ کے سچے بندے سے اس کا جواب پاؤں، تو وہ ایک ایسی کیفیت اس کے دل میں ڈال دے۔ اسی کو نور ایمان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کلمہ گو جیسے کلمہ پڑھتا ہے اس کے دل کا تعلق قلب اطہر محمد الرسول اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ کیفیت وہاں سے آتی ہے، کسی مولوی سے، کسی پیر سے، کسی سے نہیں، بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہیں، اس لیے کہ کلمے میں صرف یہی ماننا پڑتا ہے محمد الرسول اللہ۔ آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھ لیجئے قلب اطہر میں کتنی وسعتیں ہیں۔ یہ جو مولویوں کو روڑا پڑ گیا نا حاضر ناظر کا، اور کچھ کہتے ہیں رسول اللہ ہر جگہ موجود ہیں، کہو یا رسول اللہ، کچھ کہتے ہیں یہ شرک ہے، نہ کہو، یہ سب ناسمجھی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں اتنی وسعت ہے کہ سارے جہان حصول رحمت کے لیے ایک قلب اطہر سے متعلق ہے۔ اب مجھے ایک بات آسان سی بتائیے آپ کہ ایک چشمہ یا ایک جھیل ہے جس سے 10 گاؤں پانی پیتے ہیں، اس کے انسان حیوان سارے پیتے ہیں، تو وہ 10 گاؤں کی آبادی یا 10 گاؤں کی وسعت زیادہ ہے یا اس پانی کے ذخیرے کی وسعت زیادہ ہے؟ اگر اس کی وسعت کم ہوگی تو ختم ہو جائے گا۔ جب سارے پیے چلے جا رہے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ آبادی کی وسعت کم ہے اور چشمے کی وسعت زیادہ ہے۔
ساری کائنات حصول رحمت میں محتاج ہے اور لیے جا رہی ہے اور لیتی چلی جائے گی، صرف قیامت تک نہیں۔ جنت بھی رحمت ہی کا حصہ ہے، اسی کی محتاج ہے۔ ابد الآباد رحمتیں تقسیم ہوتی رہیں گی تو ابد الآباد کائنات میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی وسعت قلب اطہر محمد الرسول اللہ میں ہے۔ اس میں کوئی حاضر ناظر غائب کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کو زبانی پڑھا ہے کہ اسلام کیفیات کا نام ہے، الفاظ میں کچھ نہیں ہوتا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں۔ وہ کیفیت دل میں نہ آئے تو زبانی ساری عمر اس پر شریعت کے احکام مسلمان کے ہوں گے، جب موت آئے گی شمار کافروں میں ہوگا۔ جب تک یہ کیفیت دل میں نہ آئے، جب سچ ہوگا، اگر دل خالی ہوگا تو دل کافر ہوگا، بندہ کافر شمار۔ سو یہ سوچنا اور یہ سمجھنا یہ جہالت ہے۔ ہمارے علم، ہماری عقل کی وسعت سے جس طرح ذات باری وراء الورا ہے، اسی طرح عظمت محمد الرسول اللہ وراء الورا، اس پہ بات کرنا جرم ہے، اس کی حدود متعین کرنا جرم ہے، اس پر بحث کرنا جرم ہے، اور یہ کہنا کہ حضور میں یہ کمال ہے اور یہ نہیں ہے، یہ بجائے خود اتنی گستاخی ہے کہ ایمان کے سلب ہونے کا ڈر ہے۔ لہذا یہ ایک بارگاہ ایسی ہے جس میں صرف سر تسلیم خم کیا جا سکتا ہے، جس پر بات نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جہالت ہے جو ہم فتوے دیتے ہیں، جو ہم لڑائیاں کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، نادانی ہے۔ ہماری سمجھ سے بات آتی، ہمارے ذمے صرف اتنا ہے جو حضور نے سکھایا اس پر عمل کریں، جو حکم ہے اس کی تعمیل کریں، جہاں سے روک دیا ہے وہاں سے رک جائیں، اور بس، اور عاجزی اور نیاز مندی سے یہ توقع رکھیں کہ یا رسول اللہ کبھی ہم پر خفا مت ہوجیے، نالائق ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی غلامی کا حق ادا کریں، ہم سے ہو نہیں پاتا، لہذا امیدوار کرم ہے، ورنہ حضور کی ذات، ہر نبی کی ذات بحث سے بالا تر ہوتی۔ اور یہ جو ہم روز مناظرے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور لکھ لکھ کر فتوے دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں۔ ہم جانتے ہی نہیں عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی عظمت سے ہم ناآشنا ہیں، اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ جو جانتے ہیں وہ لب کشائی نہیں کرتے۔ اب سورج اپنی جگہ پر موجود بھی ہے، سورج کی کرن ہر جگہ روشنی بھی دے رہی ہے۔ میری سمجھ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں سورج یہاں ہے، میرے شعور کی بات۔ آپ کہتے ہیں بھی سورج تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں اتنا نور ہے کہ وہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آنے دے رہا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں، ہر جگہ اس کا نور موجود ہے۔ اب اس میں آپ کیا کہیں گے؟ سورج کو حاضر کہیں گے، غائب کہیں گے، کیا فیصلہ کریں گے؟ ہے کوئی بحث کرنے کی بات؟ اس پہ بات کرنا ہے کوئی دانش مندی؟ تو سورج تو ایک حقیر سی مخلوق ہے، خود محتاج ہے رحمت کا، محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر سے حاصل کرنے کا۔ ہم سمندر پہ بحث کرتے ہیں، اس میں پانی میٹھا بھی ہے، کھاری بھی ہے، سمندر کے اندر بھی میٹھے پانی کے دریا جاری ہیں۔
سمندر کھارے پانی سے بھی بھرا ہوا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ہی سمندر میں دریا جاری ہیں، اندر لہریں جاری ہیں. آپ نقشے دیکھیں، عام بات ہے. اب تو مڈل کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ میٹھے دریا کے بھی پانی کے بھی دریا جاری ہیں نیچے، اور کھاری پانی کے بھی جاری ہیں. ملتے نہیں ہیں. ایک سمندر میں میٹھا بھی ہے، کھاری بھی. ایک زمین میں وہیں سے پانی آ رہا ہے. ہم جہاں کھودتے ہیں پانی آ جاتا ہے. اب کہیں پانی حاضر ناظر ہے، یا اسے غائب کہیں کہ نہیں یہ حاضر ناظر نہیں ہے، یہ کفر ہو گیا، شرک ہو گیا. ارے بھائی، ایک ادنا مخلوق جو رحمت الہی کی محتاج ہے، اور رحمت الہی مجسم رحمت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو مخلوق حصول رحمت میں حضور کی محتاج ہے، آپ اسے طے نہیں کر سکتے. آپ چلے ہیں عظمت رسالت کو طے کرنے اور فیصلہ. میرے بھائی، یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے. یہاں صرف ایک بات ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مجال دم زدن نہیں ہے کسی کو. آنکھ اٹھانا گستاخی ہے. آواز مبارک سے آواز بلند ہو جائے تو ساری نیکیاں سلب ہو جاتی. تو فرمایا یہ تو انبیاء کی، رسولوں کی جماعت ہے. بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے کسی کو کسی سے کم نہیں کہا. فضیلت کی بات، سب صاحب فضیلت ہیں. بعض کو بعض پر اور فضیلت حاصل ہے، لیکن سب ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر، ہر پھول پھول ہے، اپنا رنگ اپنی خوشبو ہے. زیادہ ہے کسی کی اور زیادہ ہے، کسی کا حسن اور زیادہ ہے. اسی سے علماء نے استخراج فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ میں بھی یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں کم ہے فلاں جائے. کم کسی کو نہیں کہنا چاہیے، خراب یا برا نہیں، سب اچھے ہیں. اچھوں میں پھر اور اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، اچھوں میں پھر اور اچھے ہیں. یہی انداز ہے قرآن حکیم کا. ان میں ایسے بھی ہیں منہم من کلم اللہ. یہ بات یاد رکھو کہ اب تو بات عام ہو گئی ہے. ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے. ٹیلی فون میں بھی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ایک استعداد ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، اسے فریکوینسی کہتے ہیں. جہاں سے بات ہوتی ہے ریڈیو سٹیشن سے، ٹیلی ویژن سٹیشن سے، وہ ایک طاقت اس میں ہوتی ہے جسے فریکوینسی کہتے ہیں کہ یہ اس فریکوینسی کی بات ہے. اب وہ سیٹ اسے وصول کرے گا جس میں اتنی فریکوینسی کی طاقت موجود ہے. دوسرا ٹی وی ہے، دوسرا ریڈیو ہے، اس کی وہ فریکوینسی نہیں ہے، وہ نہیں سنیں گا. آپ اسی ٹی وی کو اس فریکوینسی سے ہٹا کر دوسری پہ کر دیں، وہ یہ تصویر نہیں دیکھے گا، یہ بات نہیں سنیں گا. یعنی ایک خاص قوت، ایک خاص طاقت چاہیے، ایک فریکوینسی چاہیے جو بات کو سنے بھی. میں نے نبیوں میں تو وہ قوت بھی رکھی کہ انہوں نے تو میری ذاتی باتیں بھی سنی. اب اس کو آپ کس پیمانے سے ناپیں گے کہ وہ فریکوینسی کیا ہے جو اللہ کا کلام سنتی ہے؟ کوئی پیمانہ، کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ عقل کچھ سوچ سکتی ہے، عقل کوئی متعین کر سکتی ہے، سائنس کچھ بتا سکتی ہے کہ اللہ کی بات کس فریکوینسی پہ آتی ہے اور سننے والے میں کیا فریکوینسی موجود ہے؟ یہ عقل سے بالا باتیں. ہاں، عظمت رسالت پہ دلیل ہے کہ نبی اتنا عظیم ہوتا ہے، نبی میں اتنی استعداد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام بھی سن لیتا ہے، اللہ سے بات بھی کر لیتا ہے. اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن اللہ کی سننا ہر کے بس کی بات نہیں. ہماری یہ سعادت ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی کتاب، یہ ساری اللہ کی باتیں ہیں اور اس کی ذاتی باتیں ہیں.
آپ نے سنی، میں نے سنی، ہمارے آبا و اجداد نے سنی، کس نے سنی؟ سوائے ایک ہستی کے، اصدق الصادقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی وحی الہی کا گواہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، وحی الہی سننے کے گواہ نہیں، وہی صرف محمد الرسول اللہ نے۔ اب ایک ہستی کا مقام یہ ہے کہ جو اس نے فرما دیا، قیامت تک آنے والا ہر انسان اسے کلام الہی ماننے کا مکلف ہے۔ جو آپ نے فرمایا اور فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے قیامت تک آنے والا ہر انسان اللہ کا کلام ماننے کا مکلف ہے۔ نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے۔ اب لے آؤ کوئی پیمانہ اور ماپ کر دکھاؤ عظمت نبوت۔ یہ بات بحث مباحثے سے بالاتر ہے، یہ بات صرف تسلیم سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور وہ نعمت، یہ آپ دیکھیں نا قرآن کریم کہتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور کے سامنے ہوئے ایمان کے ساتھ، فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ وہ کیفیت، وہ اس سوال کا جواب کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، جو کیفیت محمد الرسول اللہ نے دل میں انڈیلی، وہ صرف دل کے سیلوں میں نہیں رہی، صرف اس کیفیت میں نہیں رہی، بلکہ اس نے ہر سیل کو جن سے دل بنا تھا، اس میں اس کیفیت نے سرائیت کی اور اس میں نورانیت بھر گئی، انوارات۔ پھر وہ بڑھتے 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 ہر سیل میں پھیل گئی، حتیٰ کہ نہا خانہ دل سے کھال تک، باہر کی جلد تک ہر ذرہ وجود ذاکر ہو گیا۔ خون ہے تو اس کا ہر ذرہ اللہ اللہ کر رہا، ہڈیاں ہیں تو ان کا ہر ذرہ، چمڑا پٹھے رگو ریشے، ہر چیز اللہ کو مان گئی، اللہ کا ذکر کر رہی۔ یہی تصوف ہے کہ وہ برکات نبوت کسی کے دل میں موجود ہوں، وہ ہمارے دل میں انڈیلے، ہم دل کا برتن سیدھا رکھیں، وہ ہمارے دل میں انڈیلے اور ہمارا بھی ہر باڈی سیل اس سے آشنا ہو جائے، اس لذت سے آشنا ہو جائے، پکار اٹھے اللہ 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 اللہ۔ میں ایک دفعہ مطالعہ کر رہا تھا کسی کتاب میں، کسی نے لکھا، اللہ سب کو غریق رحمت کرے اور بلند درجات عطا فرمائے، کہ وہ کی زبان، کسی ولی اللہ کی باقی زبان ایک دفعہ اللہ کہتی تھی، دل 500 بار اللہ کہتا تھا۔ میں نے کہا اس سے سمجھ نہیں آئی۔ ارے بھائی، ولی کا تو ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے، تو زبان ایک دفعہ اللہ کہے تو زبان بھی کھربوں سیلوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر جو سیل ہے وہ الگ اللہ کر رہے ہیں۔ جو کھربوں سیل جن سے جڑ کر زبان بنی ہے، وہ ہر سیل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پھر آپ وجود کے لا منتہا سلسلے کو دیکھیں تو جب ہر سیل اللہ اللہ کرنے لگ گئے تو گنتی کی حدود کہاں رہی؟ یہ 500 والی بات کہاں سے ہے؟ یہ تو نہ جاننے کی باتیں ہیں۔ صوفیاء نے کیفیات اور برکات نبوت جو بندے کو حاصل ہوتی ہیں، ان کے درجات مقرر کیے، عادیت، ماہیت، اقربیت، فنا فی اللہ، بقا باللہ۔ فنا فی اللہ سے مراد ہے کہ اس کا سارا کردار، سوچ، دل اللہ کی یاد میں، اللہ کی عظمت کے سامنے فنا ہو جائے۔ بقا باللہ، وہ باقی رہے تو اللہ کے ساتھ رہے، وہ کام کرے، وہ بات کرے، وہ چیز سوچے جو اللہ جس کا حکم دیتا ہے۔ تو بعض بزرگوں نے لکھ دیا فلاں نے فنا بقا کر لی اور منازل سلوک تمام کر لیے۔ بھئی یہ تمام نہیں، یہ تو ابتدا، فنا بقا ابجد ہے۔ آپ اردو پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، ہر زبان کی ابجد ہے، کچھ حروف ہیں جن سے جڑ کر زبان بنتی ہے۔ اسی طرح درجہ سلوک میں فنا بقا ابجد ہے۔
اب کوئی اس سے ترقی کرتا جائے اور اسے منازل عرش نصیب ہو جائیں، حالانکہ اس سے پہلے بے شمار درجات ہیں. ہر عرش محیط ہے اپنے سے نیچے والی کائنات کو اس طرح سے کہ وہ اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عرش سے نیچے جتنی تخلیق ہے وہ عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک مندری صحرا میں ڈال دی جائے. یہ زمین، یہ ستارے، یہ سورج، یہ آسمان، یہ ساری بے انتہا مخلوق جو تہ عرش ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک مندری انگشتری سے اتار کر صحرا میں پھینک دی جائے. 9 عرش ہیں. ہر دوسرے عرش کی وسعت پہلے کی نسبت ایسے ہے جیسے پہلی کی وسعت کائنات کی نسبت. آنکھ آمد 9 فلک میں راجے او، انبیاء و اولیاء محتاج او. وہ ہستی جو تشریف لائی کہ 9 عرش طے کر کے جس نے معراج حاصل کیا، تمام نبی اور تمام ولی جس سے برکات حاصل کرتے ہیں اور اس کے محتاج. جہاں 9 عرش ختم ہوتے ہیں وہاں تخلیق کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے عالم امر شروع ہوتا ہے. کوئی سالک سلوک طے کرتا ہوا اگر عالم امر میں پہنچ گیا تو سمجھو گھر واپس پہنچا، بڑا بندہ نہیں بن گیا، بمشکل گھر واپس پہنچا. اب اس سے آگے چلے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ ترقی کر رہا ہے. اور عالم امر تک پہنچنے کا یہ عالم ہے کہ مسلمان پہلی صدی میں ہندوستان میں وارد ہوئے. بر صغیر میں بھی اسلام کی عمر 1400 سال ہے. 1400 سال میں شاید 14 بندے بمشکل ہوں جو عالم امر میں پہنچے. 14 صدیوں میں غالب گمان یہ ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ 14 بندے نہیں ہوں گے جو عرش تک پہنچے ہیں. جہاں تک تلاش کی کوشش کی گئی ہے 14 سے کم 10-11 میں گنتی رہی ہے، اس سے کی سمجھ نہیں آئی اس سے. حالانکہ اتنے ولی اللہ ہیں امت محمدیہ میں کہ بر صغیر کی زمین کو بھی دیکھو تو آسمان پر ستارے کم ہیں اور زمین پر روشنیاں زیادہ ہیں جتنے ولی اللہ کا. لیکن یہ اتنا لمبا راستہ ہے کہ اثناء راہ میں، اثناء سفر میں ہی بندہ گزر جاتا، سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا. وہ رشتہ استوار کرنا ممکن نہیں ہوتا جب تک کوئی کرانے والا نہ ہو، اور جب کرانے والا خود استاد اگر کسی کا پرائمری پاس ہے تو شاگرد پرائمری تک ہی پڑھ سکے گا، یا پھر اس سے باہر کو اسے اور استاد ملے اور وہیں رہے گا تو پرائمری تک ہی رہے گا. تو جن بزرگوں کے جہاں تک منازل تھے وہاں تک تو لوگوں کو کرائے، جن کی ان کو خبر نہیں تھی وہ کہاں سے کرائے. لہذا گنتی کے خوش نصیب ہیں جو 14 صدیوں میں بر صغیر میں عالم امر تک پہنچے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہر صحابی تو ایک چھلانگ میں پہنچ گیا. وہ محمد رسول اللہ کے سامنے تھے اور آپ کے تابع فرمان تھے. انہوں نے حق اطاعت ادا کر دیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان پر اتنا اعتبار کیا کہ انہیں اپنے قرآن کا مثالی انسان اور مثالی مسلمان قرار دے دیا. ان کی آخرت کی خبر، قیامت کی خبر دے دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہوا، وہ رب پر راضی ہوئے. میرا تیرا فیصلہ حشر میں ہوگا، ان کا اعلان اس نے قرآن میں کر. وہ عجیب لوگ تھے. ان کی تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے حاضر ہوتے ہیں حضور کی خدمت عالی میں، تو ان کے پاس ایک رنگدار سی چادر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر
فرماتے ہیں بھی یہ تو نہیں اچھی لگی تمہیں، یہ چادر رکھ دو، یہ اچھی نہیں لگی تمہیں۔ کئی دن بعد پھر حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا بھی وہ چادر کا کیا کیا یا رسول اللہ؟ جلا دی تھی۔ آپ نے فرمایا جلا کیوں دی؟ میں نے تو یہ دیکھا تھا کہ یہ رنگ اس کا عورتوں جیسا ہے اور مردوں پہ نہیں پھبتی، تو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ اچھی نہیں لگی۔ یا رسول اللہ یہ پوچھنے کی تو مجھے جرت نہیں تھی، میرے دل نے یہ چاہا کہ جو چیز حضور کو پسند نہیں ہے وہ میرے گھر میں رہے کیوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی سبزی پسند تھی۔ وصال نبوی کے بہت بعد ایک صحابی بزرگ تھے، کھانا کھا رہے تھے، ساتھ نوجوان بچہ بیٹھا تھا، کدو پکا ہوا تھا۔ اب انسانی مزاج ہوتا ہے، اسے کدو اچھا نہیں لگا، کہنے لگا ابو جی یہ کدو کوئی اچھی سبزی تو نہیں ہے، آپ یہ روز زیادہ اکثر یہ پکواتے ہیں۔ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ کہنے لگے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تلوار کھینچ کر تیرا سر تن سے جدا کر دوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تیرا قتل روا ہوگا کہ نہیں۔ اس نے پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگی، ایسی میں نے کیا گستاخی کی؟ انہوں نے فرمایا حضور کو کدو پسند تھے اور تو کہتے ہیں کدو اچھے نہیں ہوتے۔ ہزار منت کے باوجود انہوں نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں تو میرے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، یہ تیری کم سے کم سزا ہے کہ آئندہ کبھی تو میرے ساتھ اور جب تک زندہ رہے اسے ساتھ کھانے کے ساتھ نہیں بٹھا۔ ایک صحابی اشاق سے فارغ ہوتے تو بچہ گھر سے لینے آتا، بچہ ہاتھ پکڑ لیتا، گھر لے جاتا۔ سحری کو مسجد آتے تو بچے کو اٹھاتے، اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا، مسجد نبوی میں چھوڑ جاتا۔ سارا دن کہاں کاج کرتے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ آپ کو رات کو نظر نہیں آتا؟ فرمایا آتا۔ ایک بیماری ہوتی ہے، بعض لوگوں کو دن کو نظر آتا ہے، رات کو نہیں آتا، آپ کو رات کو؟ فرمایا رات کو آتا ہے نظر۔ تو پھر یہ کیا بات ہے آپ کو رات کو پکڑ کر لے جاتا ہے بچہ؟ سوچو۔ کہنے لگے بات اور ہے، جب حضور عشاء سے فارغ ہوتے ہیں حجرہ اقدس میں تشریف لے جاتے، میں دیکھتا رہتا، کھڑکی تھی حجرہ اقدس کی، مسجد میں کھلتی تھی، جب حضور اندر تشریف لے جا کر کھڑکی بند کرتے میں آنکھ بند کر لیتا۔ میں نے آخری بار محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہوتا ہے، اب اس کے بعد میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ صبح مجھے بچہ پکڑ کر چھوڑ جاتا ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، سنتیں پڑھتا ہوں، کھڑکی کے کھلنے کی آواز آتی ہے، حضور قدم رنجہ فرماتے ہیں مسجد میں آنکھیں کھول دیتا ہوں، میری پہلی نظر محمد الرسول اللہ پہ ہوتی ہے، میری آخری نظر محمد الرسول اللہ پہ ہوتی ہے۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون سوچ سکتا ہے؟ اس لیے انہیں تو کوئی دقت ہی نہیں ہوئی، ایک نگاہ میں عالم امر بھی پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے، اس کی عالم امر کی وسعتیں کہاں تک ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تابعین کے ساتھ بھی یہی ہوا، تبع تابعین کے ساتھ بھی۔ اس کے بعد مشکلات بڑھ گئیں، خیر القرون گزر گئے، اب وہ فدائیت، وہ جانثاری، وہ عشق، وہ محبت، وہ تعلق، وہ درد دل میں آئے، وہ طلب دل میں آئے تو وہ مزہ آئے۔ اور جب دل روشن نہیں ہوتے، وہ طلب نہیں آتی تو کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ایسی دلیلیں دیں کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس پہ پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ بیمار مادر زاد بیمار، مادر زاد اندھے، مادر زاد کوہڑی آتے، وہ آپ اس پہ دم فرما دیتے، ہاتھ مبارک پھیرتے، وہ صحت مند ہو جاتا، اندھا بینا ہو جاتا۔ مردے کی قبر پر جا کر حکم دیتے، مردہ زندہ ہو کر باہر نکل آتا۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہے؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، اتنی دلیلیں دیں، اور اللہ چاہتا تو ان پچھلوں کو قتل و غارت سے بچا لیتا۔
اب یہاں سے لوگ یہ مفہوم لے جاتے ہیں کہ جی اللہ ہی چاہتا تھا یہ لڑے. اللہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ تباہ ہوں؟ اس لیے کہ انسان کو جو اس نے اختیار دیا ہے اپنی ذات پر ایمان لانے یا نہ لانے کا، جب وہ نہیں لاتا تو اللہ بھی اس کی بربادی ہی چاہتا ہے. اللہ کے اس چاہنے کے پیچھے بندے کا فیصلہ ہوتا ہے. جب اس نے تباہی کا راستہ چنا تو وہ ایسا غیور ہے کہ اسے محتاج تو ہے نہیں کہ اسے پکڑ کر کھڑا کرے. زبردستی وہ نہیں کرتا. تو فرمایا اگر اللہ چاہتا، انہوں نے اللہ کا راستہ چنا ہوتا، انہوں نے دامن رحمت کو تھاما ہوتا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹتے. ولیکن اختلفوا، لیکن یہ تو ایسے جاہل تھے. اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، انہوں نے برکات نبوت سینے میں نہیں اتاری. اس لیے ان میں خانہ جنگیاں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ایسے بھی لوگ تھے جو ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے کفر کیا، اختلاف کیا. جہاں اختلاف آیا اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ آیا، برکات الہی اور وہ کیفیات دل میں نہ آئی، ادھر روشنی ادھر اندھیرا، لڑائی تو ہوگی. سو یہ تباہ ہوئے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. آج پھر ہم دو مصیبتوں کا شکار ہیں. ایک کفر کی یلغار ہے اور ایک خانہ جنگی، دہشت گردی جسے کہتے ہیں. یہ ہم محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اسے دہشت گردی کہتے ہیں. دراصل ہم خانہ جنگی کا شکار ہیں. اب خانہ جنگی ذرا خطرناک لفظ ہے، اس سے بچنے کے لیے اسے دہشت گردی کہہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ ولیکن اختلفوا، ہم میں بھی اختلاف آ گیا. سینے اور دل برکات نبوت سے خالی ہو گئے. وہ لذت آشنائی جاتی رہی، وہ درد عشق پیدا ہی نہیں ہوا، محبت سے آشنا ہی نہ ہوئے. اب محبت اور نفرت ایک دوسرے کی ضد ہے. جس دل میں محبت نہیں ہوگی وہاں نفرت ہوگی. ایک چیز تو ہوگی. جب دلوں میں نفرتیں آ گئیں، برکات نبوت نہ آئیں، یاد الہی نہ آئی، تو نفرتیں آ گئیں تو قتال ہی ہوگا. یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. ایک ہی علاج ہے. حکومتیں چاہیں، بادشاہتیں چاہیں، ہمارے حکمران چاہیں یا امریکہ کے حکمران چاہیں، یہ توپ سے، بندوق سے، بم سے، آگ لگانے سے، بندے مارنے سے ختم نہیں ہوگی نفرتیں. دل کو محمد اور رسول اللہ کے قدموں میں بچھا دو، ختم ہو جائے. اور دکھ اسی بات کا ہے کہ جو علاج ہے اس کی طرف آج بھی توجہ کسی کی نہیں. جو علاج ہو رہا ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. جتنی تباہی ہو رہی ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. لو میرے بھائی، دیر ہو گئی، میں نے وقت زیادہ لے لیا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آیت کریمہ ہم آج ختم کریں، آگے چلیں. تو جو ہو گیا اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں احساس دے، ہمیں شعور دے، ہم اس بات کو سمجھ پائیں. کائنات اس کے دست قدرت میں ہوگا وہی جو وہ کرے گا. ہماری خواہشات ہیں، اللہ ہمیں نیک خواہشات دے. اللہ ہمارے دلوں کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے. برکات نبوت سینوں میں سمائیں. اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے اور روز حشر ان لوگوں میں اٹھائے جن کے دل قلب اثر رسول اللہ سے پیوست ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان
تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے